اسے خواہ ہی بہت بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا، حیا بی بی، حیا بی بی بول بھی وہ گاڑی بلاک کرتی کوفت زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سیما تائی اور سونیا بیٹھی تھیں۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ سے سر اٹھایا اور دونوں اس کے دیکھ کر مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے طیمہ؟ مجھے بلا رہی تھی۔ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور ناب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا گیا۔ بیڈ پر ارم اکڑو بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پہ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متروم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ اس کا رندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ بولو، ہم شریف لڑکے ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارے بارے میں ذرا مشکوک ہے تمہارا معاملہ۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والے ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ ارم وہ ششد رہ گئی تھی۔ بتاؤ کیا ہم طویفے ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پہ مہوے رقص وہ لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے ان کے سر پہ آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور ہم نے کیا ہے یہ۔ باور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو، ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو لی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا ہم برباد ہو گئے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں یہ خواب ہی تھا، اور وہ اب جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پہ رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پہ کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی اسٹیپ پہ جھکتی، گلے کا گہرا گھاٹ ڈھلکتا تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا،
نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ جاتی تو ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پہ رپورٹ تو کی ہے، لیکن سی ڈی تو ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیل جاتی ہیں۔ ہم کہاں سے اسے ہٹوائیں گے؟ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے دم سی زمین پہ ڈھلتی چلی گئی۔ اگر ابا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ او خدایا، ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا، کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا۔ شام میں فاطمہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ حیا اٹھو، کتنا سوؤ گی؟ روہیل کا فون ہے امریکہ سے۔ وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی، کرنٹ کھا کر اٹھی۔ روہیل کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ کہہ رہا ہے اسے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور شال سی بیٹھی رہ گئی۔ سکون کی ندی میں زور سے اسے پتھر آ گرا تھا۔ روہیل امریکہ میں تھا اور وہاں تو لوگ عموماً سارا دن ہی آن لائن رہتے ہیں، پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا، اب وہ کیا کرے؟ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی۔ کریڈل کے ساتھ الٹا رسیور پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ ایک دم تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات کی؟ بھائی، تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو۔ اور کس بات کی بھلا؟ اوہ اچھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ نڈھال سی دھپ سی صوفے پہ گری۔ ہاں، جا رہی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ ان گزرے 3 دنوں میں وہ یہ بات بھلا چکی تھی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ ابھی تک اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے۔ اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے بہت زیادہ بڑے مسائل تھے۔ کیا بات ہے، تم اپ سیٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں۔ وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ وہ تکیہ منہ پہ رکھے لیٹی تھی۔ یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟
इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठे। सबसे पहले तो दोनों घरों के तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को बुला करते हैं ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुश्किल हल सोचते हैं। ठीक है चलो। उम्मीद का सरा देखकर इरम उठ खड़ी हुई थी। बिना किसी वक्त के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पे उस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुके तो सैमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड बामा ख़ानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी क्योंकि वो रिश्ता ढके छुपे अल्फाज में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भुला कर परजोश हो गए। हमारे दुल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पे सलीके से दुपट्टा जमाए वो बर्द खोई के लिए तैयार बैठी थी। हाँ, आंखें ज़रा वैरान सी थीं। दफ़ा करो उसे, और सब बुला रहे हैं। लड़के को उसकी वालदा माजिदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। आओ। उसने हाथ से पकड़कर उसे खड़ा किया और अब्बा। इरम की आंखों में ज़रा सी परेशानी उतरी। उनसे इजाज़त ले ली है और वो बाहर मर्दों में बैठे हैं। वो इरम को हाथ से पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ ले आई। जालीदार पर्दे के पीछे दोनों लम्हे भर को रुकी थीं। अंदर सोफ़ों पे सैमा ताई, फातिमा बेगम और सोनिया भाभी बैठी थीं। सामने वाले दो सिंगल सोफ़ों पे एक नफीस सी खातून और एक खूबसूरत सा नौजवान बैठा था। सामने रखी मेज़ लवाजमात से सजी थी और सोनिया बाजिद इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर रही थीं। बस भाभी, हमें तो अपनी जैसी ही बच्ची चाहिए। बाहिया, बापर्दा, मासूम, सलात की पाबंद, वो खातून मुस्करा कर कह रही थी। अरे मिसेस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर ही नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। उसके सलाम पे सब ने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आस्तीनों वाली सलवार कमीज़ में हम रंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पे लिए इरम झुकी झुकी निगाहों से सामने एक सोफ़े पे आ बैठे। हया भी साथ ही थी। कमर पे गिरते सिल्की बाल, ग्रे ए-लाइन शर्ट और ट्राउज़र ज़ेबे तन किए, दुपट्टा कंधे पे डाले, इरम के साथ ही टांग पे टांग रखे पुरएतमाद तरीके से बैठ गई। यूँ बैठने से ट्राउज़र ज़रा ऊपर को उठ गए और गिरे कैंची चप्पलों में मुकीज़ सफ़ेद पाँव टखनों तक झलकने लगे। बेगम करीम की मुशफ़िक़ सी आँखों में इरम को देखकर पसंदीदगी की झलक उतरी थी। उन्होंने ताईदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था।